پاکستان تحریک انصاف کا تو جو انفارچونیٹ ٹرن آف ایونٹس ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، آپ نے پہلے پریڈکٹ بھی کر دیے تھے سرور صاحب. یہ فرما دیجیے گا کہ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کا جو فیوچر ہے اس پارٹی کا، اسپیشلی اسد کیسر صاحب، خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اب تک تحویل میں ہیں، ملاقات ٹھیک ہے ہو گئی ہے، تو فواد چودھری صاحب کا اس وقت کیا پلان ہے، یا ان کا پلان ہے بھی یا نہیں سرور صاحب؟ میرا خیال ہے کہ فواد چودھری کا اس وقت کوئی پلان جو ہے وہ نہیں ہے. ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. میں نے اپنی ساری زندگی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اسرائیل کر رہا ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن انڈیا کر رہا ہو، یا کسی بھی ملک میں ہمیشہ اپرس طبقہ جو ہے یا وکٹم جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس صورتحال سے دو چار کیوں ہوئے ہیں. اور میں نے بار بار اس وقت کہا جب خان صاحب پیک پہ تھے، اور جس میٹنگ میں نے کہا کہ ہم پہ مشکل وقت آنے والا ہے، اور جو رویے جو روش ہم نے اختیار کی ہوئی ہے اس کا راستہ جو ہے جیلوں کی طرف جاتا ہے، اور چند مہینوں میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اور ہم سب جو ہیں جیلوں میں ہوں گے. یہ بات تو میں نے کی تھی، اور اس وقت میں نے صرف ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ بنا دو، کیونکہ میں تو گورنر تھا اور میں تو بار بار کہتا تھا کہ میں اس عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پرفارمنس ہے، جو ڈلیوری ہے پنجاب گورنمنٹ کی، یا جو کرپشن ہے، اس سے میں بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں ہوں، اور اس گورننس کو میں پسند نہیں کرتا. تو میں نے صرف ان لیڈرشپ سے یہ کہتا تھا کہ خدا کے لیے جو چیزیں غلط کر رہے ہیں، لیڈر ہوتا ہے، لیڈر پہ تنقید کرنا، لیڈر سے ڈس ایگری کرنا، لیڈر کے سامنے سچ بولنا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی ڈس لائلٹی نہیں ہوتی. لیکن اس وقت یہ سب لوگ جو تھے جب خان صاحب موجود نہیں ہوتے تھے تو ان پہ تنقید کرتے تھے، ان کی باتوں سے ڈس ایگری کرتے تھے، لیکن ان کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سال انہوں نے ایک سمیئر کمپین، اینٹی آرمی کمپین جو ہے چلائی. وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک کے باہر بھی کمپین جو ہے وہ چلائی گئی. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی جب جو انڈین ہمارے تعلق والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سے بات ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ جو نقصان ہم پاکستانی افواج کو 75 سالوں میں نہیں پہنچا سکے، وہ آپ کے اپنے پاکستانی جو ہیں ان کے خلاف جو ہے پراپوگنڈا کر رہے ہیں. تو اب لوگوں کے جذبات بھڑکائے گئے، ان کو اینٹی آرمی ایک سلوگن دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں بدقسمتی سے 9 تاریخ کا واقعہ جو ہے ہوا. اب مجھ سے بھی لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ آرمی کورٹس جو ہیں بننی چاہیے، نہیں بننی چاہیے. اصل جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے ہمارے ملک کی برائیوں کی، وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے، یا ہماری جو پراسیکیوشن جو ہے، یا ہماری پولیس انویسٹیگیشن ہے، وہ زیرو ہے. اس سسٹم میں کسی کو سزا جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. آپ ڈیلی سینکڑوں کیسز سنتے ہیں کہ فلاں بچی کا ریپ ہو گیا، فلاں جو ہے پہ تیزاب ڈال دیا گیا، فلاں کے کر ڈاکہ پڑ گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، لیکن آپ کبھی نہیں عدالتوں سے سنتے کہ اس کو اتنی سزا ہوئی ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیے، ان کو سخت سزائیں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے دوبارہ پاکستان میں رونما نہ ہو. چودھری سرور صاحب یہ فرما دیجیے گا، یہ جو پلان ہے، چلیں یہ تو آج جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آج ہم نے پرویز الہی صاحب کی بھی گرفتاری دیکھی ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ان کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. احمد خان بھٹی جو محمد خان بھٹی صاحب ان کے تحویل میں ہیں، وہ فر بتا چکے ہیں، ان کے خلاف بڑے ٹھوس مقدمات ہیں. نظر تو یہی آتا ہے، تاثر تو یہ آتا ہے. خیر ٹھوس مقدمات تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج جس طرح سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس پہ سوالات اٹھانے چاہیے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، قانون سب کے لیے برابر جو ہے ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 4 سال یا 4.5 سال کی جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں بے پناہ کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ 2013 میں جب میں نون کا گورنر بنا تھا تو اس وقت بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ 10-15% جو ہے جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، جو سڑکیں بنتی ہیں، پل بنتے ہیں یا سیوریج سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں 10-15% کمیشن چلتا تھا، اور بدقسمتی سے نئے پاکستان میں اس کا جو شرح ہے، جو کک بیکس کی اور کرپشن کی، وہ شرح جو ہے وہ 50% تک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو بہت سیریس قسم کے الزامات ہیں، لیکن میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ایوری بڈی از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ان کورٹ آف لا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو وکٹمائز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر جو اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی انکوائری جو ہے وہ ضرور جو ہے اداروں کو کرنی چاہیے۔ لیکن سر اگر کوئی پکڑ میں ہی نہیں آ رہا، کوئی پیش ہی نہیں ہو رہا، کوئی شامل تفتیش نہیں ہو رہا، جس کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کبھی گیٹ توڑے جا رہے ہیں، کبھی ان کے لیے سرچ وارنٹ لے کے جاتے ہیں ظہور الہی روڈ پہ، ان کا گھر ہے وہاں پر، اور ظاہر ہے ان کے بھائی بھی وہیں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پوری فیملی ایک طرح سے ایک ہی کمپاؤنڈ شیئر کرتی ہے، ایک ہی گیٹ شیئر کرتی ہے، بھرے گھر علیحدہ بنے ہیں، لیکن ایک پورا ظاہر ہے ایک پریویسی تو ضرور متاثر ہوئی ہے۔ اور چودھری شجاعت صاحب کا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہو پرویز الہی صاحب کی پولیٹیکل گراؤنڈز پہ، وہ ظاہر ہے ان کی فیوچر جنریشن شجاعت صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی بھی اپنے آپس میں، ظاہر ہے آپس سے جو بھی ہے وہ اپنے ماں باپ کی اتنی تو نہیں سنتے ہوں گے، لیکن ان کی بھی اپنی کچھ ہیں اچیومنٹس انہوں نے کرنی ہیں، کچھ ان کے بھی فیوچر گولز ہیں۔ تو اس پوری پروسیس میں آپ کو کیا لگتا ہے پرویز الہی صاحب کی سے کیا غلطی ہو گئی ہے، اور یہ جس طرح سے متاثر ہوا ہے پورا پولیٹیکل سیٹ اپ، ایک شیکنگ ہوئی ہے، اس میں ایکچوئل قصور کس کا ہے؟ کیونکہ کاف لیگ تو وہیں رہی جہاں رہنا تھا، لیکن پرویز الہی صاحب اور مونس صاحب اس طرف آ گیا، تو وہ جہاز صاحب بھی واپس آ گئے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب اور مونس صاحب ابھی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنی دل میں جگہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں جہاں تک میں جانتا ہوں پرویز الہی صاحب جب سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے تو وہ بزدار کی گورننس کے سب سے بڑے کرٹک تھے، اور پھر پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مونس الہی کو جو ہے وہ وزارت نہیں دی۔ وہ کہتے تھے کہ میں صالح حسین کو وزارت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مونس الہی کے خلاف چونکہ چارجز ہیں کرپشن کے نیب میں، تو اس کو میں جو ہے وزارت جو ہے وہ نہیں دوں گا۔ تو میرا بھی جو آرگومنٹ ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب سے، تو میں نے بھی ان سے اس وقت یہی عرض کی تھی کہ ہمارے جو پروونشل اسمبلی ہے اس میں ہمارے 184 جو ہیں ممبرز پروونشل اسمبلی ہیں، اور ہمیں صرف 186 جو ہیں ممبرز کی حمایت درکار ہے چیف منسٹر بننے کے لیے۔ تو ہمیں 10 سیٹوں والے کو چیف منسٹر جو ہے شپ نہیں آفر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے لفظ سے خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی کی بلیک میل میں نہیں آؤں گا، تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بلیک میل میں آ گئے، لیکن چونکہ پاکستان میں کچھ سچ جو ہے وہ سننا نہیں چاہتا، اور اس کے نتائج پھر جو ہیں آج دیکھ لیں کہ وہ تحریک انصاف بھی بھگت رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اب آسان مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ہر بات کو جو وکٹمائزیشن بھی نہیں ہے، ایک انکوائری ہے، ہم اس انکوائری کو بھی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، آج سے پہلے جب نیب کی ترامیم نہیں آئی تھیں تو اس وقت تو نیب پکڑ کے کسی بندے کو 2 سال بھی رکھ سکتی تھی، 1 سال بھی رکھ سکتی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کنوکشن کے بغیر کسی کو اتنے لمبے عرصے کے لیے حراست میں لینا جو ہے بنیادی طور پر ہیومن رائٹس کے خلاف۔ تو اب تو وہاں پر صرف 14 دن کر دیے ہیں، حالانکہ وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے کم از کم میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ کسی بھی شخص کو 60 ڈیز سے زیادہ جو ہے تفتیش کے لیے حراست میں، چاہے وہ نیب ہے، ایف آئی اے ہے، یا کوئی بھی ادارہ ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب تو بہت زیادہ آسانی پیدا ہو گئی ہے تحریک انصاف کے جو
لوگ ہیں یا جن کے کرپشن کے چارجز ہیں کہ نیب جو ہے 14 دن سے زیادہ وہ اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو والنٹریلی اپنے آپ کو تفتیش کے لیے پیش ہونا چاہیے. اور پاکستان کا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ اتنا راٹن ہے کہ کسی بڑے آدمی کو سزا کا جو ہے نہ آج تک پہلے ہوئی ہے نہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس پریزنٹ سسٹم میں آئندہ ہوگی, کیونکہ یہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے ہمیں. پراسیکیوشن نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے. پولیس جس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ان کی کریڈیبلٹی پہ خود سوالات ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ پولیٹیکل فیصلے جو ہیں سو موٹو لانے میں اور پولیٹیکل فیصلے کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور جو لوگ 10-10 سال سے اپنے کیسز کا انتظار کر رہے ہیں ان کی انصاف میں شنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. تو اسی لیے میں نے پارٹی میں سب سے پہلا جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں نے ایک لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے جو ہمیں ریکمنڈیشن دے گی کہ ہم نے پولیس میں کیا ریفارمز لے کے آنی ہیں, ہم نے پراسیکیوشن کو کس طرح سے مضبوط جو ہے کرنا ہے. اس لیے کہ جو مرضی ہو جائے کورٹ اس وقت کسی کو سزا دے سکتی ہے جب کسی ملزم کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ سٹیک اپ ہو جائے.